بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ظہور مہدی سے پہلے انتظار مگر کیسے؟ ہم سب امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اس نظریے کی بنیاد پر کہ سبھی ان کی آمد کے منتظر ہیں، لہٰذا اس کی تحقیق ضروری ہے کہ انتظار سے کیا مراد ہے۔ لفظ منتظر بوزن مفتعل ہے، وہ شخصیت جس کا انتظار کیا جائے۔ چونکہ ہم سب ان کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے لازم ہے کہ ہم اس کے انتظار والے اعمال کریں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا بیرون ملک سے آ رہا ہو اور اس کے آنے کا آپ کو علم ہو، تو آپ اس کے لیے فلیٹ، کمرہ، باتھ روم اور مہمان نوازی کے دیگر ضروری امور کا انتظام مکمل کریں گے۔ لیکن اگر بیٹے کے پہنچنے کا وقت ہو جائے اور آپ نے ضروری انتظامات پورے نہ کیے ہو بلکہ اپنے آرام و راحت میں لگے رہے اور آپ کا بیٹا ایئرپورٹ میں ہو اور اس کے استقبال کے لیے کوئی نہ ہو، پھر وہ آگے آ جائے اور گھر کو تالا لگا ہو، ضروری انتظامات بھی پورے نہ ہو، تو اسے انتظار نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ واقعی انتظار کر رہے ہوتے تو دوران انتظار لازمی چیزوں کی تکمیل کرتے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ الرضوان کے انتظار کا مسئلہ بھی تمام مسلمانوں کو منتظر کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے آنے سے پہلے دوران انتظار اعمال انتظار انجام دیں۔ چنانچہ امام مہدی علیہ الرضوان کو اپنے آنے کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہوگی، ہم ابھی سے اس کا انتظام کر لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام مہدی ایک ایسے دور میں آ جائے کہ امت کی کوئی ایک جماعت بھی انتظار کے افعال ادا نہ کر رہی ہو اور ایسے ہی بیعت کے لیے کھڑے ہو جائے؟ نہیں، ان کے آنے سے پہلے کوئی جماعت وحدت امت کے نظریے پر کام کر رہی ہو وغیرہ ذالک۔ اس واسطے تیاری کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ دیگر اسلامی جماعتوں کے لیے بھی انتظار کے اعمال کرنا لازمی ہے۔ یہ ایک مصنف کے کلام کا خلاصہ ہے اور میرے خیال میں یہ بات درست ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ ان احادیث کی سند پر کلام سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم خارج میں موجود صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اہل یمن ایک دوسرے سے امیر مقرر کرنے کے بارے میں خط و کتابت کریں گے، پھر وہ لوگ مختلف جماعتوں کی شکل میں متفرق بادلوں کی طرح اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ میں جا اتریں گے۔ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کس کے ہاتھ پر بیعت کرے، پھر وہ ایک آدمی کے ہاتھ پر متفق ہو کر بیعت کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب تجارتیں اور راستے بند ہو جائیں گے اور فتنے زیادہ ہوں گے تو 7 علماء مختلف اطراف سے نکل کر مکہ مکرمہ آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 313 افراد نے بیعت کی ہو۔ پہلی روایت